اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام، جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکے ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے بارے میں کچھ واقعات، تو یہ ویڈیو بھی اسی ویڈیو کا حصہ ہے، یعنی کہ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اس کا یہ پارٹ 2 ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ناظرین اکرام، پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کس طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، ان کے خلاف جنگ کی تھی۔ تو ناظرین کرام، اب آگے اس کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے سب سے گزارش ہے کہ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کے خلاف جہاد کی تھی، اس کے بعد ایک قبیلہ تھا جس کا نام بنو تمیم تھا۔ بنو تمیم قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور منکر ہو گیا تھا۔ مسلمان لشکر کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھا، چنانچہ حضرت خالد کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے مالک بن نویرہ پر حملہ بول دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بزدلوں اور مرتدوں کا یہ ٹولہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ بھاگنے والوں میں اکثریت مجاہدین کے ہاتھوں ماری گئی۔ اس مارکے میں مارے جانے والوں میں خود مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔ اسلام کا ایک اور دشمن اپنی حواریوں سمیت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمہ کذاب کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مسلمہ کذاب انتہائی جھوٹا، مکار، فریبی شخص تھا۔ اس بد فطرت کی فریب کاریوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس نے نہ صرف نبوت کا دعویٰ کر رکھا تھا، بلکہ اس بےہودہ شخص نے نبی کریم پر یہ بہتان بھی باندھ ڈالا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنا سانجی بنا رکھا تھا۔ اس نے اپنا ایک باقاعدہ لشکر تشکیل دے لیا جو نہ صرف تعداد کے لحاظ سے ایک بڑا لشکر تھا، بلکہ جدید اور وافر جنگی سامان سے بھی لیس تھا۔ اصل میں اس کذاب کی سرکوبی کے لیے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر کیا تھا اور ان کی مدد کے لیے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ کیا تھا۔ ساتھ ہی یہ ہدایات بھی کی تھی کہ حضرت شرجیل کے پہنچنے تک مسلمہ کذاب کے ساتھ جنگ نہ چھیڑی جائے، لیکن حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جوش میں آ کر حضرت شرجیل کے آنے سے پہلے ہی مسلمہ کذاب کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ایک تو حضرت اکرمہ کے پاس فوجیوں کی تعداد بہت کم تھی، دوسرے وہ بہت زیادہ جنگی تجربہ بھی نہیں رکھتے تھے، جس کی وجہ سے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمہ کذاب کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بالکل یہی غلطی حضرت شرجیل نے دہرائی اور حضرت خالد کے پہنچنے سے پہلے ہی دشمن سے جا ٹکرائے۔ اس لڑائی کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں ہوا۔ دو مسلمان سپہ سالاروں کو شکست دے کر ایک طرف تو مسلمہ کذاب اور اس کے لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے، تو دوسری طرف اس نے یہ دلیل دینا شروع کر دی تھی اگر وہ نعوذ باللہ برحق نبی نہ ہوتا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ جسے جلیل القدر اصحاب سے ہرگز شکست نہ کھاتے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا ناظرین اکرام کہ سادہ لوگ اس کذاب کے جانشے میں آسانی سے آنے لگے، جن کی بدولت اس کے فوجی اور سیاسی قوت بڑھنے لگی۔ اب مسلمہ کذاب کے فتنے کا فوری خاتمہ بہت ضروری ہو گیا تھا۔ ان حالات کا اندازہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی تھا، جنہیں اب خلیفہ اول کی طرف سے اس کذاب کے خاتمے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اس لیے آپ برق رفتاری سے منزلیں پر منزلیں طے کرتے مسلمہ کذاب کے سر پر آ پہنچے۔ اقربہ کے مقام پر دونوں کی فوجیں آمنے سامنے تھی۔ جب مسلمہ کذاب
جب مسلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ 40,000 فوجیوں کے ساتھ میدان جنگ پہ اترا۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک اونچی جگہ پر اپنے لشکر کو روک لیا۔ یہاں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمن پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ دائیں حصے کی سپہ سالاری نہار الرجال کے سپرد کی۔ بائیں حصے کے سردار حکم بن طفیل کو مقرر کیا، جبکہ قلب کی قیادت خود سنبھال لی اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے مسلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ مسلمہ کذاب کے ایک فریبی اور مکار شخص ہی نہیں تھا، بلکہ بطور جنگی ماہر کے اس نے بڑا نام پیدا کیا تھا۔ اس نے جنگی چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں سے طوفانی حملے کر کے تہس نہس کر دیا جائے۔ اس کے برعکس حضرت خالد بن ولید نے سامنے سے سیدھے حملے کا فیصلہ کیا، تاہم آپ نے بھی اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو دوسرے طرف کی بازو کی کمان زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سنبھالے ہوئے تھے، جبکہ قلب کی قیادت حضرت خالد بن ولید نے خود اپنے ہاتھ میں رکھی۔ ناظرین کرام، یہ 632 عیسوی کی بات ہے۔ دسمبر آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ ایک صبح مسلمہ کذاب اور لشکر اسلام کے درمیان ایسی خون ریز جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کذابی لشکر کی طرف سے دائیں طرف کے سپہ سالار نہار الرجال نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ مقابلے پر زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ دونوں کے درمیان مردانہ وار مقابلہ ہوا، لیکن آخرکار نہار الرجال زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ پھر گمسان کا رن پڑا۔ یوں لگتا تھا جیسے فریقین فتح شکست کے لیے نہیں بلکہ زندگی اور موت کے لیے برسرے پیکار ہوں۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں مجاہدین بڑھ چڑھ کر مرتدین پر حملہ آور ہو رہے تھے اور چاہتے تھے کہ کذابی لشکر کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے۔ دوسری طرف مسلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو گما پھرا کر دفاعی انداز میں لڑا رہا تھا اور چاہتا تھا کہ مسلمان تھک جائیں تو انہیں گھیرے میں لے کر پیس ڈالے۔ کذاب کی طرف سے دفاعی جنگ کے باوجود جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی تھی۔ زمین خون سے سرخ ہو رہی تھی، لاشیں بکھری رہی تھی، زخمی پڑے آہ و بکا میں مصروف تھے۔ مجاہدین چونکہ تعداد میں قلیل تھے، انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسلمہ کذاب اسی لمحے کے انتظار میں تھا کہ اس نے تازہ دم دستے جنگ میں بیچ دیے، جو یکا یک دفاعی جنگ چھوڑ کر مجاہدین پر جارحانہ حملہ کرنے لگے۔ کذابی لشکر کے تازہ دم دستوں نے تھکے ہارے مجاہدین پر بے پناہ دباؤ بڑھایا اور لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا تھا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور وہ لڑتے لڑتے تھک چکے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے ایسی بے شمار جنگیں لڑی تھیں جن میں دشمن کی تعداد ان سے کئی گنا زیادہ تھی، لیکن مجاہدین نے اللہ کے فضل سے انہیں شکست سے فاش کر دیا۔ اس بار پسپائی کی ایک بڑی وجہ لشکر اسلام میں اختلاف کا پیدا ہونا تھا۔ اس موقع پر مہاجرین اور انسان اس بحث میں پڑ گئے کہ ان میں سے زیادہ بہادر کون ہے۔ یہ وہ نازک وقت تھا کہ اسلامی لشکر دشمن کی طاقت سے زیادہ اپنی نا اتفاقی کے باعث تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا تھا۔ دشمن کا دباؤ مسلسل بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بہادر
اور نامور جنگجو جرات اور بہادری کی نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ ناظرین کرام، اس لمحے وہ شخص آگے بڑھا جس کے بارے میں عرب کہا کرتے تھے، اگر وہ جنگ کا پاسا پلٹنے اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال ہے، یعنی حضرت خالد بن ولید۔ حضرت خالد بن ولید نے اس نازک صورتحال میں اپنے حواس پر قابو کیا، پھر مہاجرین اور انصار کی بہادری کا جھگڑا یوں نمٹایا کہ مہاجرین کا لشکر الگ بنا دیا، انصار کا لشکر الگ، بلکہ تیسرا لشکر بدوؤں کو تشکیل دیا۔ فرمایا کہ اب ثابت کرو تم میں سے اللہ کے زیادہ قریب کون ہے۔ اس سپاہی نے اسلامی لشکر کی کمزوری کو دیکھتے دیکھتے دشمن کے لیے کسی خوفناک اور تباہ کن طاقت میں بدل دیا تھا۔ پھر آپ مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوئے، اللہ کے مجاہدوں، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا ہے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ تم میں سے کون بہادری سے لڑا اور کون پہلے بھاگا۔ مہاجر، انصار یا بدو، اب میں نے تینوں کو الگ الگ کر دیا ہے۔ بہادری اور بزدلی کا فیصلہ تانا زنی سے نہیں، میدان جنگ میں ہوگا۔ اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کرو۔ اگر وہ ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ ہمیں آج ثابت کرنا ہے کہ مسلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر آج ہم شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت تم پر مسلط ہو جائے گی، ہم مسلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں ہوں گی۔ حضرت خالد کی خطاب کے بعد تمام لشکر نے قسمیں کھائیں اور آخری دم تک دشمن سے لڑیں گے۔ پھر حضرت خالد کے حکم پر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ فریقین ایک دوسرے کو صفا ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملہ کر رہے تھے۔ کبھی اسلامی لشکر کا پلہ بھاری نظر آتا تو کبھی مسلمہ کذاب کے فوجی میدان مارتے نظر آتے۔ مورخین کے مطابق مسلمانوں کو ایسا سخت اور خون ریز مارکا پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ میدان لہو رنگ ہو گیا تھا، ہر طرف لاشیں بکھری تھیں۔ حضرت خالد کے ذہن نے صورتحال کا تجزیہ کیا تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ جب تک مسلمہ کذاب نہیں مارا جاتا دشمن کو ہرانا محال ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد نے نظر میدان جنگ پر ڈالی اور پھر اللہ کا نام لے کر تنو تنہا دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ جو سامنے آیا مارا گیا۔ مرتدین کے کئی نامی گرامی جنگجو حضرت خالد کی تلوار کا نشانہ بنے۔ آپ دشمن کو مارتے کاٹتے مرتدین کے قلب تک جا پہنچے اور مسلمہ کذاب کو مقابلے کی دعوت دی۔ کذاب جو حضرت خالد بن ولید کے غیظ و غضب اور جنگی مہارت کے ہاتھوں اپنے سورماؤں کو گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھ چکا تھا، گھبرا کر اپنے محافظوں کے حلقے میں لشکر کے مزید اندر چلا گیا۔ حضرت خالد نے پلٹ کر مجاہدین کو یکدم حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسلمہ کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑے۔ مسلمہ کے محافظوں کا حلقہ حضرت خالد کی تلوار نے تہس نہس کر دیا تھا۔ دشمن پلٹ کر بھاگا۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خون ریز تھی کہ جس گھاٹی میں یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کا نام ہی خون کی گھاٹی پڑ گیا۔ مرتدین کی ایک بڑی تعداد نے بھاگ کر حدیقہ رحمان نامی باغ میں پناہ لے لی۔ یہ قلعہ نما وسیع اور عریض باغ تھا جس کا دروازہ بے حد مضبوط تھا۔ حضرت خالد نے مجاہدین کے ساتھ دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے اس باغ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے اور سوچ رہے تھے کہ مضبوط دروازے کو کیسے کھولا جائے، کیسے توڑا جائے۔ اس دوران ایک بہادر سپاہی برا بن مالک آگے بڑھا۔ اس نے اصرار کیا کہ اسے باغ کے اندر پھینک دیا جائے۔ تاکہ وہ باغ کا دروازہ کھول دے۔ جب وہ برا رضی اللہ تعالی عنہ کا اصرار حد سے بڑھا تو اسے باغ کی دیوار پر چڑھا دیا گیا۔ اس اللہ کے سپاہی نے اندر کود کر درجنوں دشمن سپاہیوں کو گھیرا، تلوار کے زور پر توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اس کثرت سے مارے گئے کہ اس باغ کا نام ہی حدیقۃ الموت پڑ گیا۔ اب مسلمہ کذاب کو اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ اپنے چند محافظوں کے ساتھ باغ سے
باغ نکلنے کی کوشش میں وحشی بن حرب کی برچھی کا نشانہ بن کر شدید زخمی ہو گیا۔ کذاب اپنے پیٹ سے برچھی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ابو دجانہ نے آگے بڑھ کر تلوار کے ایک وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اسے دیکھ کر مرتدین کا بچا کچھا لشکر بھی سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوا اور یوں تاریخ اسلام کی خون ریز ترین جنگ ختم ہو گئی۔ حضرت خالد کے فوجی کارناموں میں ایک یادگار کارنامے کا اضافہ کر گئی۔ اب حضرت خالد کوئی نظریں ہرا پر تھیں جو درائے فرات کے کنارے بسا یہ شہر آتش پرستوں یعنی آگ کو پوجنے والوں کا گڑھ مانا جاتا تھا۔ اس علاقے پر ازدبا نامی شخص حکومت کرتا تھا۔ ازدبا نے خود رنک نام کا ایک ایسا شاندار محل بنوا رکھا تھا جس کی مثال مدائن سے روم تک نہیں ملتی تھی۔ اس بے مثال محل کے باغات دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس محل سے کسرا اور ایران کی ضیافت و طباع کا سامان مہیا کیا جاتا تھا۔ جب مجاہدین اسلام نے کشتیوں میں سوار ہو کر اس شہر کا رخ کیا تو ازدبا نے دریا فرات کے پانی کا رخ نہروں کی طرف موڑ دینے کا حکم دے دیا۔ اس کام کی نگرانی کے لیے اپنے چہیتے بیٹے ولی عہد کو بھیجا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی لشکر کی کشتیاں دلدل میں پھنس کر تباہ ہو جائیں۔ حضرت خالد جو ایک ماہر جنگجو تھے دشمن پر ہمیشہ نظر رکھتے تھے، چنانچہ ازدبا کی چال جوں ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے علم میں آئی، انہوں نے چند بجلی صفت سواروں کو خشکی کے راستے اس جگہ پہنچ کر دشمن کو تباہ کرنے کا مشن سونپ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سوار ریت کے بگولے اڑاتے ہوئے اس قدر حیران کن رفتار سے باندھتے دشمن کے سر پر جا پہنچے کہ اسے خبر ہی نہ ہوئی۔ اللہ کے ان سپاہیوں نے آن کی آن میں اس دشمن دستے کو خاک میں ملا دیا جس کی قیادت ہیرا کا ولی عہد کر رہا تھا۔ ازدبا ابھی اپنے لاڈلے بیٹے کی موت پر سکتے کی کیفیت میں تھا کہ اسے ایرانی شہنشاہ اردشیر کے مرنے کی اطلاع بھی آ گئی۔ یکے بعد دیگرے ان وحشتناک خبروں نے ازدبا کے حواس چھین لیے اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نامعلوم منزلوں کا راہی ہو گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسے آخری بار مدائن جانے والے راستے پر دیکھا گیا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب خورنک کے شہر آفاق محل میں پہنچے تو اسے اپنے مکینوں کی بے وفائی پر افسردہ اور اجڑا ہوا پایا۔ حضرت خالد جب احتیاطاً ایک طویل چکر کاٹ کر ہیرا پہنچے تو اس کے دروازے کھلے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ شہر میں داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ شاہی افواج مسلمانوں سے خوف زدہ ہو کر مدائن کی طرف فرار ہو گئی ہے۔ ہیرا فتح ہو چکا تھا لیکن اس کے ارد گرد 4 مضبوط اور مشہور قلعے تھے جنہیں فتح کیے بغیر ہیرا پر قبضہ کا کوئی معنی نہیں تھا۔ یوں تو ان 4 قلعوں کے محافظ بہادر اور جنگجو تھے لیکن ان میں سے قصر ابن بغیلہ نامی قلعے کا قلعہ دار عبد المسیح بن عمروان 4 قلعوں کی اصل طاقت مانا جاتا تھا۔ اس کو عراق کا شہزادہ بھی کہا جاتا تھا۔ باقی 3 قلعہ دار اس کے زیر اثر تھے۔ عبد المسیح ایک حاضر دماغ، حاضر جواب، غیر معمولی دانش مند اور جرأت حوصلے میں بے مثال شخص تھا۔ اس وقت اس کی عمر 100 سال کی تھی۔ بڑھاپے کے باعث اس کی کمر جھک چکی تھی لیکن اس کی ہمت اور حوصلہ بدستور جواں تھا۔ خالد بن ولید نے قلعہ داروں کو قبول اسلام یا جزیہ کی ادائیگی کا پیغام بھیجا۔ جواب میں 4 نے متفقہ طور پر خالد کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ خالد نے 4 قلعوں پر بیک وقت حملہ کر دیا۔ مجاہدین کو 4 جگہ شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ فریقین کے درمیان مقابلہ سخت تھا۔ خالد بن ولید 4 قلعوں کو ایک ہی روز فتح کرنے کے خواہش مند تھے لیکن قلعوں کی بلند فصیلوں سے مجاہدین پر تیروں اور منجیقوں کے ذریعے مٹی اور پتھر کے گولے کی بارش ہو رہی تھی۔ دوسری طرف مجاہدین کی بلندی کی طرف چلائے جانے والے تیر اس طرف کارگر نہیں ہو رہے تھے۔ اس صورتحال سے دشمن کے حوصلے بلند تھے۔ ادھر یہ حالات خالد بن ولید سے بھی پوشیدہ نہیں تھے۔
انہوں نے بغور صورتحال کا جائزہ لیا، پھر انہوں نے اپنے لشکر سے ماہر اور طاقتور تیر اندازوں کو الگ کر لیا، پھر انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی حفاظت کا خیال رکھتے ہوئے ممکنہ حد تک فصیل کے قریب ہو جائیں، پھر اچانک تاک کر فصیل پر متعین دشمن کو نشانہ بنائے۔ خالد بن ولید کی ماہرانہ جنگی حکمت عملی کے نتیجے میں دیکھتے ہی دیکھتے فصیل پر پہرا دیتے اور درجنوں سپاہی موت کے گھاٹ اتر گئے۔ تیر انداز مجاہدین کا یہ حملہ اس قدر اچانک، شدید اور مؤثر تھا کہ دشمن گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ آخر چاروں قلعوں کے دروازے کھل گئے۔ ناظرین کرام، یہ مئی 630 کی ایک صبح خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ہیرا کے سرداروں اور ان قلعہ داروں کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے۔ معاہدے کے تحت ہیرا نے سالانہ 1,90,000 درم ادا کرنے تھے، جبکہ بدلے میں اسلامی فوج نے ہیرا کے تحفظ کی ذمہ داری قبول کی۔ ہیرا اور ان چاروں قلعوں پر فتح پانے کے بعد خالد بن ولید نے عرب سے باہر ہیرا کو پہلے اسلامی دارالحکومت کا درجہ دے دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں کا نظم و نسق مقامی سرداروں کے ہی ہاتھ رہنے دیا اور اپنی ساری توانائی ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرنے میں صرف کر دی۔ انہوں نے اسلامی لشکر کو کئی حصوں میں بانٹ کر آس پاس کے سارے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح جون 633 عیسوی کے آخر تک دجلہ اور فرات کا تمام درمیانی علاقہ ہیرا کے اس اسلامی ریاست کے زیر نگین آ چکا تھا۔ خالد بن ولید نے خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر کا پیغام پڑھ کر بے حد پریشان تھے۔ حضرت ابو بکر نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ جب تک ایاز بن غنم کا لشکر دومتا الجندل کی مہم سر کر کے تم سے نہیں آ ملتا، مدائن کی طرف پیش قدمی نہ کرنا۔ حضرت خالد نے علاقے کی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہوئے انہیں صاف نظر آ رہا تھا اگر مدائن کو اس وقت یوں ہی چھوڑ دیا گیا تو صدیوں کی شہنشاہت کے زیر اثر رہنے والے وسیع علاقے پر پھیلی ان آبادیوں میں بغاوت کی پھوٹ پڑ جائے گی اور اتنے بڑے رقبے پر پھیلنے والی بغاوت سے نمٹنا محال ہوگا۔ یہ حالات نہ صرف خالد بن ولید اور اس کی فوج کے لیے انتہائی خطرناک ہوں گے بلکہ ایاز بن غنم کا لشکر بھی سنگین خطرات میں آ جائے گا۔ خالد کی پریشانی کی وجہ تھی کہ ایک طرف تو خلیفۃ الرسول کا حکم تھا جسے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے، جبکہ دوسری طرف مدائن کے خلاف فوری کارروائی کے حق میں تھے۔ تیسری طرف اس بات کا ذرا بھی امکان نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایاز بن غنم جلد ہی دومتا الجندال کے خلاف کامیابی حاصل کر لیں گے۔ حضرت خالد کچھ دیر گہرے غور و فکر میں ڈوبے رہے، پھر ایک فیصلے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے مجاہدین کو اپنے فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، خلافت مدینہ کا احترام اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن حالات ایسے ہیں کہ ہم ایاز کی فوج کا انتظار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قسم کسریٰ کی فوج ہم سے خائف ہے، دوسری طرف اہل مدائن تخت نشینی کی جگڑوں میں پڑے ہیں۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے کچل دیا جائے۔ اس وقت ایرانی فوج کی زیادہ تر نفری ریاست کے دو بڑے شہروں عین التمر اور انبار میں تھی۔ عین التمر ہیرا کے قریب واقع تھا جبکہ الانبار کا فاصلہ اس سے 2 گنا تھا۔ فرات کے کنارے واقع الانبار اہم تجارتی شہر تھا۔ اس میں غلے کے بڑے بڑے ذخائر تھے۔ خالد بن ولید نے اللہ کا نام لے کر جون 633 کے آخر میں 9,000 مجاہدین کے ساتھ مدائن کی طرف کوچ کیا۔ اس وقت خالد بن ولید خلافت مدینہ کا حکم مان کر مدائن کے خلاف کارروائی کا آغاز نہ کرتے تو علاقے میں مسلمانوں کی فتح شکست میں تبدیل ہو سکتی تھی اور اس سے ایاز بن غنم کو بھی شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ تھا۔ خالد بن ولید نے سب سے پہلے الانبار کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا جس تک پہنچنے کے لیے شہزادے سے نمٹنا بہت ضروری تھا۔ حضرت خالد کوچ در کوچ کرتے ہوئے فرات کے کنارے واقع اس شہر کے نواح میں جا پہنچے، جہاں پہنچ کر حضرت خالد بن ولید نے حسب روایت کسریٰ اور مدائن کے حکام پیغامات بھجوائے جن میں کہا گیا تھا کہ نجات صرف مدینہ کی اطاعت میں ہے، قبول اسلام یا قبول جزیہ۔
دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ جواب نفی میں ملا۔ اس پر خالد بن ولید نے اپنے تیر اندازوں کے خصوصی دستے طلب کر لیے۔ ان تیر اندازوں کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ جسمانی طور پر مضبوط اور طاقتور تھے اور بہت دور سے اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے میں جواب نہیں رکھتے تھے۔ خالد نے ایسے 1000 تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ خندق کے قریب اس انداز میں جائیں جیسے خندق عبور کرنے یا جائزہ لیتے جا رہے ہوں، پھر یہاں سے اچانک اور بیک وقت فصیل کے محافظوں کی آنکھوں کو نشانہ بنائے، پھر 1000 تیر انداز خندق کے پاس گئے، بیشتر اس کے دشمن کو ان کی منشا کو سمجھ پاتا کہ 1000 تیر فصیل کی حفاظت پر ممور مجوسیوں کی آنکھوں میں اتر گئے۔ جب وہ چیخ پکار کرتے قلعے کے اندر گئے تو وہاں موجود لوگوں کے چہرے خوف و دہشت سے پیلے پڑ گئے۔ خود شہزادہ اس قدر خوف زدہ ہوا کہ فوراً چند شرائط پر خالد بن ولید کو صلح کی پیشکش کر دی۔ حضرت خالد بن ولید نے جواباً پیغام بھیجا کہ مفتوح کو شرائط پیش کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ پھر خالد بن ولید نے خود خندق کا جائزہ لیا، اس کا نسبتاً کم چوڑا حصہ منتخب کیا، پھر کمزور اور بیمار اونٹوں کو ذبح کر کے اس میں پھینکوا دیا۔ یوں خندق کا یہ حصہ بھر گیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے خالد بن ولید نے اپنے مخصوص تیر اندازوں کے ساتھ اس انوکھے پل سے خندق عبور کر گئے۔ جب دشمن نے دیکھا کہ مسلمان تیروں کی خاطر میں نہ لاتے ہوئے خندق عبور کر رہے ہیں تو ان کا رہا سہا حوصلہ بھی جواب دے گیا۔ وہ بھیڑ بکریوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ مجوسی سپہ سالار نے فوج کے ایک حصے کو حکم دیا کہ وہ قلعہ سے نکل کر خندق عبور کرتے مسلمانوں کو روکے۔ قلعے کا دروازہ کھلتے دیکھ کر خالد بن ولید نے قلعے سے باہر آتے ہوئے شخص کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ خالد بن ولید کی زیر قیادت مسلمانوں نے ان مجوسی سپاہیوں کو دیکھتے ہی دیکھتے نیست و نابود کر دیا۔ دشمن کی لاشیں خندق میں پھینک دی گئی، جس کے نتیجے میں اونٹوں سے بنا پل مزید چوڑا ہو گیا۔ قلعہ دار نے گھبرا کر قلعے کا دروازہ فوراً بند کر دیا۔ قلعہ بند دشمن کی حالت خوف و دہشت کے مارے خراب ہو رہی تھی۔ اب وہ فتح تو دور کی بات، لڑائی کا بھی نہیں سوچ رہے تھے۔ انہیں کوئی فکر نہ تھی تو بس جان بچانے کی فکر تھی۔ قلعہ والوں کی حالت عجیب و غریب تھی۔ ایک طرف شیرزاد پریشانی کے عالم میں ٹہل رہا تھا، دوسری طرف زخمیوں کی آہ و بکا اور تیسری طرف ہلاک ہونے والوں کے عزیز و اقارب کا رونا اعصاب کا امتحان لے رہا تھا۔ آج شیرزادہ کا حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ اس نے حضرت خالد بن ولید سے امان کی درخواست کی۔ حضرت خالد نے کہا، میں شہزاد اس کے خاندان اور سپاہیوں کے ساتھ اس طرح شہر سے جانے کی اجازت دیتا ہوں ان کے پاس گھوڑوں کے سوا کچھ نہ ہو اور وہ ہماری فوج کے سامنے سے گزریں۔ ناظرین کرام، یہ جولائی 633 عیسوی کی گرم صبح شہزاد گردن جھکائے اپنے اہل خانہ بچی کچی فوج کے ساتھ شہر چھوڑ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے فاتحانہ شہر میں داخل ہو گئے۔ شہریوں نے مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نائب زبرقان بن بدر کو یہاں امیر مقرر کیا اور خود عین التمر کی طرف کوچ کر گئے۔ حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دومتال جندال کی مہم پر بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اس شہر کو زیر کرنے کے لیے ان کی ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ آخر تنگ آ کر ایاز نے حضرت خالد بن ولید کو مدد کے لیے پکارا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایاز بن غنم کا پیغام ملا اور وہ میدان پر حملے کا سوچ رہے تھے۔ اب ایاز کی مدد ناگزیر تھی۔ کچھ دیر سوچ بچار کے بعد حضرت خالد نے جواب بھیجا، ایاز ذرا صبر کرو، تلواریں لہراتے دستے برق رفتاری سے تمہاری مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ پھر خالد بن ولید نے عدیم کو عین التمر کا امیر بنایا، خود محض 6000 منتخب سواروں کے ساتھ الجندال کی طرف کوچ کر گئے۔ اللہ کے سپاہیوں کا یہ مختصر لشکر ہوا سے باتیں کرتا ہوا صرف 10 روز میں بن مالک کی سر پر پہنچ گیا۔ جی ہاں، یہ وہی بن مالک تھا جس نے رسول اللہ کے دور میں بھی اکڑ دکھائی تھی اور آپ کے حکم پر حضرت خالد نے زندہ پکڑ کر بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر چکے تھے۔ اس وقت اس نے اپنے رویے پر معذرت کر کے اطاعت قبول کر لی تھی۔
لیکن نبی کریم کی اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد یہ گستاخ پھر سے مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ الجندال اس وقت اقدر بن مالک کے لشکر کے علاوہ بڑے بڑے عیسائی قبائل اور بت پرستوں کے جنگجو بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔ اقدر بن مالک کو جب حضرت خالد بن ولید کی آمد کا پتہ چلا تو وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس نے جودی بن ربیعہ اور دیگر سالاروں کو مشورہ دیا کہ خالد کا جنگی مہارت میں جواب نہیں، فتح ہمیشہ اس کی قدم چومتی ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ مسلمانوں سے صلح کر لی جائے۔ لیکن جودی اور اس کے دیگر سالاروں کا چونکہ خالد بن ولید سے پالا نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ جنگ کرنے کے لیے اڑ رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ خالد کا مختصر لشکر طویل سفر کے بعد یہاں پہنچا ہے، لہٰذا بہت تھکا ہوگا، اس لیے اسے شکست دینا مشکل نہیں۔ یوں الجندال کے باہر میدان جنگ سج گیا۔ جودی اور ودیعہ خالد بن ولید کے مقابلے پر آئے، جبکہ ابن حضر جان اور ابن الیمیم ایاز بن غنم کے خلاف میدان میں اترے۔ خالد بن ولید کو اصل فکر مدائن کی تھی، جہاں وہ کام ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے وہ جلد از جلد دومت الجندال کے قزیزہ الجندال سے نمٹنا چاہتے تھے۔ خالد بن ولید نے کچھ سواروں کو عرب جانے والے راستے پر متعین کیا اور اپنے بچ جانے والے مختصر سے لشکر کے دونوں بازوؤں کو پھیلا کر دشمن پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی حکم دیا کہ جودی اور ودیعہ کو زندہ گرفتار کیا جائے۔ حضرت خالد اور آپ کے مجاہدین کے پاس وقت کم تھا، اس لیے انہوں نے دشمن پر اتنی شدت اور جارحیت کے ساتھ حملہ کیا کہ دشمن جو خالد بن ولید کے لشکر کی تعداد میں کم، تھکا ہارا آسان ہدف جان کر اپنی فتح کو یقینی سمجھے بیٹھا تھا، اس قہر انگیز حملے کی تاب نہ لا کر تنکوں کی طرح بکھرنے لگا۔ مقابلہ تو دور کی بات، الٹا انہیں جان کے لالے پڑ گئے۔ خالد بن ولید کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کو زندہ پکڑ لیا گیا، جبکہ عیسائی دستوں نے اپنے سرداروں کا حشر دیکھا تو انہیں عافیت اسی میں نظر آئی کہ بھاگ کر قلعے میں پناہ لے لی جائے۔ دوسری طرف ایاز بن غنم دشمن سے برسرے بیکار تھے۔ فریقین کے درمیان سخت مقابلہ جاری تھا کہ اقدر نے ابن حضر جان اور ابن الیمیم کی مدد کے لیے قلعہ سے تازہ دم فوجی دستے بھجوا دیے، جس سے دشمن کا پلہ بھاری ہو گیا اور ایاز کا لشکر پسپا ہونے لگا۔ اس صورتحال میں یہ چاہیے تو یہ تھا کہ خالد بن ولید ایاز بن غنم کی مدد کو آتے، لیکن وہ تو اس سارے منظر سے لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید کو اس رویے پر ایاز پر پریشان دشمن حیران تھا۔ دشمن اب تک ایاز بن غنم کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کافی آگے بڑھ چکا تھا۔ اس محاذ پر اسے اپنی بالکل فتح سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن وہ اس وقت وہ ہو گیا جس کو کسی کی توقع نہ تھی۔ اب دشمن اور دوست دونوں کو خالد کے لا تعلق کھڑے ہونے کی وجہ سامنے آ چکی تھی، لیکن اس وقت دشمن کو دیر ہو چکی تھی۔ حضرت خالد اچانک اپنے سواروں کے ساتھ برق رفتاری سے حرکت میں آ کر دشمن کے عقب پر خوفناک حملہ کر چکے تھے۔ اب میدان جنگ کا نقشہ یوں تھا کہ عیسائی لشکر کے سامنے ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہی تھے، عقب اور بازوؤں سے حضرت خالد کے لشکر نے اسے گھیر رکھا تھا۔ جب ایاز اس کے سپاہیوں کو خالد بن ولید کی چال سمجھ میں آئی تو وہ عیش عیش کر اٹھے اور ان کے ٹوٹے ہوئے حوصلے بلند ہوئے۔ انہوں نے پلٹ کر دشمن پر ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن گھبرا کر پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا، لیکن جاتا کہاں، عقب میں تو خالد تھے۔ ان کے مجاہدین کا قیامت خیز حملہ جاری تھا۔ ابن حضر جان ابن الیمیم کو بچاؤ کی اور صورتحال شاہراہ عرب کی طرف فرار میں نظر آئی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ وہاں تو خالد بن ولید کے سپاہی کب سے ان کے منتظر تھے۔ دشمن چاروں طرف سے بری طرح گر چکا تھا، ہر طرف موت ہی موت تھی۔ ابن حضر جان اور دیگر دشمن سرداروں اور سپاہیوں کی واحد امید قلعہ تھی۔ وہ قلعے کے دروازے تک پہنچے، دیکھتے ہی دیکھتے قلعے کے دروازے کے سامنے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ عیسائی لشکر کا بیشتر حصہ فنا کی گھاٹ اتر چکا تھا۔ قریب تھا کہ دشمن کے بچے کچے فوجی بھی مجاہدین کے ہاتھوں مارے جاتے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک اور جنگی چال چلی۔
آپ یوں پسپا ہونے لگے جیسے دشمن کی بے پناہ دباؤ نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہو۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں قلعے کی دروازے تک پہنچنے کا امکان نظر آنے لگا۔ عیسائیوں نے اور زور لگایا تو خالد بن ولید مزید پیچھے ہو گئے۔ آخر دشمنوں کے لیے قلعے تک پہنچنے کا راستہ صاف ہو گیا۔ اقدر جو قلعے کی ایک برج سے صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھا، اس نے فوراً قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کا بچا کچا لشکر قلعے میں آ سکے۔ پھر یوں ہوا کہ ابن حضر جان ابن الیمیم نے زندگی کی تلاش میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ قلعے کا رخ کیا۔ اب خالد بن ولید نے مجاہدین کے ساتھ دشمن پر ایسے پلٹے کہ دشمن آگے بھاگ رہا تھا، خالد اس کے پیچھے تھے۔ جب تک دشمن کو بات سمجھ میں آئی تو خالد اپنے لشکر کے ساتھ قلعے میں داخل ہو چکے تھے۔ قلعے کے محافظوں کو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ کب قیامت ان کے سر پر پہنچ گئی۔ جب اقدر اور اہل قلعہ کو کے ہوش ٹکانے آئے تو شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ اقدر کو اس کے تمام محافظوں اور سرداروں سمیت گرفتار کیا جا چکا تھا۔ جب اقدر کو حضرت خالد بن ولید کے سامنے لایا گیا تو آپ نے فرمایا، اے اقدر، تو میرا نہیں رسول اللہ کا مجرم ہے، تو نے نبی کریم سے بد عہدی کی، تجھے معافی نہیں مل سکتی۔ پھر آپ نے تلوار کے ایک ہی وار میں اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ اگست 633 عیسوی کا ایک خوشگوار دن تھا جب الجندال پر اسلامی پرچم لہرا دیا گیا۔ دو متا الجندال کا قصہ نمٹانے کے بعد خالد بن ولید جس تیزی سے گئے تھے اسی تیزی سے واپس ہیرا لوٹ آئے۔ خالد بن ولید نے اپنی آخری عمر میں گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی۔ عالم اسلام کے اس عظیم صحابی، مجاہد، سپہ سالار اور جرنیل کی تمام خواہش پوری ہوئی، مگر ایک خواہش پوری نہ ہوئی جو شہادت کی موت کی خواہش تھی۔ ساری عمر اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے والے عظیم سپہ سالار نے ہر خطرے کا سامنا کیا مگر شہادت نہ ملی، جس کے لیے آپ نے فرمایا، میرے جسم پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر زخموں کا نشان نہ ہو مگر مجھے جہاد کرتے ہوئے شہادت نہ ملی۔ حضرت خالد بن ولید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ پھر یہ اللہ کی تلوار کس طرح ٹوٹتی؟ حضرت خالد بن ولید نے 642 عیسوی کو حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں وفات پائی۔